جنازہ روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے۔ حضرات، تنظیم غلامان علی کی طرف سے منعقد کردہ تقریباً 30 سالہ یہ پروگرام جو ہر سال منعقد ہوتا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں مستقل طور پہ شرکت کرنے والے محترم جناب نیّر جون روئی صاحب بہت قلیل ہیں۔ آپ حضرات ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ جو حضرات مزید شریک ہونا چاہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، صلوات بھیجتے ہوئے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مت پوچھئے یہ صدمہ کتنا عظیم ہے، مت پوچھئے جہاں میں یہ صدمہ کتنا عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے۔ یقیناً حدیث رسول کے پیش نظر آج ہمارا باپ ہم سے جدا ہو گیا اور آج ہم سب غمزدہ ہیں۔ وہ اور ہوں گے کہ جن کا کوئی ہادی اور کوئی باپ نہ ہوگا، لیکن ہمارا باپ ہم سے جدا ہو گیا، اور ایک باپ ہمارا پردہ غیب میں ہے جو پرسے کا حق رکھتا ہے۔ بھرپور طریقے سے اسے پرسہ پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان حجت الاسلام عالی جناب مولانا علی مہدی صاحب قبلہ اور عقیل ترابی صاحب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، جو بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے مصائب امیر المومنین بیان کر کے امام زمانہ کو ان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعطشہم اجمعین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک۔ اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین۔ اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔
بارگاہ سرکار نجف کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے، خود ہمارے وقت کے امام کو پرسہ پیش کرنے کے لیے، خاندان عصمت و طہارت کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے ان کی عظمت کے اعتبار سے صلوات پڑھیں۔ زیادہ وقت لینا نہیں ہے، مسلسل جو لوگ اس مجلس کو سماعت فرماتے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مجلس بڑی خصوصی مجلس ہے، اور ایک زمانے تک صادق بھائی اور ہمارے ڈاکٹر انکل اس سلسلے میں یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب جو ہے وہ اس مجلس کو خطاب کرتے رہے۔ اس برس کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے اور ان کی نیابت میں ان کی جگہ پر خدمت کا یہ موقع مجھے ملا ہے تو مجمع حیرت میں ہے۔ سوچئے ہمارے یہاں ممبر پر اگر مسلسل کسی ذاکر کا وعدہ ہو اور وہ 1 سال نہ آئے تو مجمع کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سوچئے ہم پوری زندگی غدیر کی جگہ سقیفہ کو کیسے برداشت کریں؟ اس جاگنے والے جملے پہ ایک صلوات پڑھیے تو آگے عرض کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک خطیب کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا خطیب آ گیا تو چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم غدیر کے مقابلے میں سقیفہ کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہم تو بالکل برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے۔ بہت مختصر سی آیت ہے مگر پورا کا پورا دین اسلام اس آیت کے اندر ہے، پورے کے پوری فضیلتیں اس آیت کے اندر ہیں، پوری کے پورے کمالات اس آیت کے اندر ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، ابھی میں ترجمہ کروں گا اور آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس جگہ تک پہنچ جائیں گے جہاں تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے رسول آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریب والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بلائیے اور ان کے لیے دعوت کا انتظام کر دیجئے۔ یہ ہے قرآن مجید میں 3 الفاظ پر مشتمل ایک سینٹنس، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَانذِرْ 1، عَشِيرَتَكَ 2، اقربین 3۔ یہ کہنے کے لیے یہ فقط 3 لفظ ہیں مگر اس کے اندر پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں دعوت کے نام پر جتنی بھی دعوتیں دی جا رہی ہیں اس میں دعوت ذوالعشیرہ کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ارے ذرا جاگ کے سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ پورے کے پورے عالم اسلام میں چاہے جماعتیں چل رہی ہوں اور چاہے مسجدوں سے واعظ اور بیانات ہو رہے ہو، چاہے توحید کی دعوت دی جا رہی ہو، چاہے جو ہے وہ رسول اللہ کے فضائل اور کمالات کو سرمے اور سرمے دانی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہو۔ ارے ذرا توجہ فرمائیے، آپ دیکھیے عالم اسلام میں چاہے جہاں پر بھی دیکھیے، ہر جگہ جہاں پر دعوت دی جا رہی ہے۔ میں روزہ رکھ کر یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، لہٰذا آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ جو ہے وہ خاموشی کا روزہ توڑ کر سنیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہے، آباد رہے بھیا، مل کر بولے، مل کر آباد رہے، سلامت رہے۔ مولا کائنات کے نام پر یہ دونوں ہاتھ بلند کرنے والے، اس لیے کہ یہ دونوں ہاتھ بلند کیے گئے تبھی مولا کے صدقے میں آپ اس کائنات میں آئے ہیں، لہذا سماعت فرمائیے۔ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے رسول اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو۔ وہ کونے میں جو بیٹھے ہیں وہ تھک گئے کیا؟ ارے بابا نہیں تھکے، تم کیسے تھکے تھکے دکھ رہے ہو؟ صلوات بر محمد والے محمد، بڑی صلوات۔ سنیے گا، توجہ، ہم جواب 5G کے دور کے مولوی حیدری سلامت رہے
یہ 5G کے نوجوان طبقہ جو یہ بیٹھا ہوا ہے وہ اگر ہمیں نہیں سنے گا تو کس کو سنے گا؟ یہ بزرگوں نے اپنے دور کے مولویوں کی بڑی خدمت بھی کی ہے، خوب واہ واہ بھی کیا ہے، خوب سبحان اللہ بھی کیا ہے، اور خوب چکن اور مٹن وٹن سب کھلا کے ان کو تگڑا رکھا ہے۔ میں آپ کے دور کا مولوی ہوں، مجھے سنیے بھی اور داد بھی دیجئے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ایک تو تگڑی سی صلوات پڑھا تب پڑھا جائے بلی سی بھیا۔ تو برادرین، وانذر عشیرتک الاقربین، آج پورے عالم اسلام میں آپ دیکھیے ہر طریقے کی دعوت دی جا رہی ہے، مگر یہ دعوت دینے والا دعوت ذو العشیرہ کا تذکرہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اگر دعوت ذو العشیرہ کا تذکرہ کرے گا تو اس گھر کا تذکرہ کرنا پڑے گا جس گھر میں یہ دعوت۔ اگر دعوت ذو العشیرہ کا تذکرہ ہوگا تو اس گھر کا بھی تذکرہ کرنا پڑے گا جس گھر میں اس دعوت کا۔ مجھے 150 سال کی تاریخ 50 منٹ سے بھی کم میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے کہ وہ توجہ کے ساتھ مولائے کائنات کی مظلومیت کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تمہید کے طور پر فضائل کے 2-4 جملے پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک پوری تاریخ ہے جو کنٹینیو تسلسل کے ساتھ آپ کی ذوق سماعت کے حوالے کروں گا۔ 21 رمضان مبارک کو نہیں چاہوں گا کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو کوئی ایک چیز بھی مائنس ہو جائے، میں چاہوں گا کہ پلس 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 جائیں، اس لیے کہ ولایت مائنس نہیں کرتی، پلس کرتی ہے۔ ولایت پلس کرنے کے لیے ہے، مائنس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لہذا دعوت ذو العشیرہ میں کس کے گھر میں دعوت ہوئی؟ سوال، کس کے گھر میں دعوت ہوئی؟ جناب ابو طالب، جناب عمران کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہوا۔ مسئلہ اللہ کا تھا۔ یہ مجلس ہے مولا کی، یہ گھر ہے مولا کا، یہ کسی کے باپ کی پپوتی یا ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ارے بولتا کہے نہ ہے؟ یہ مدرسہ حسن یہ مولا کا ہے، تذکرہ مولا کا تو مولا کے گھر میں۔ تو تذکرہ ہونا تھا دعوت ذو العشیرہ میں توحید کا، تو کس کا گھر چاہیے تھا؟ یہ بتائیے کہ جب تذکرہ توحید کا ہے تو گھر آکے کا چاہت رہا؟ بولے نا، کس کا گھر چاہیے تھا؟ اللہ کا گھر، اور اللہ کا گھر ابو طالب کے گھر سے بہت زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ تو جو نان، گوشت، بوٹی، ہڈی، روٹی، نمک، تیل، جو بھی سمجھ لیجئے، پیالہ، دسترخوان، سینی، تشت، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے تھا، مگر تاریخ نے کہا ابو طالب کے گھر میں۔ تو جب اللہ کا گھر قریب تھا تو ابو طالب کے گھر میں یہ دعوت کا اہتمام کیوں ہوا؟ تو ساری تاریخوں نے پلٹ کر جواب دیا، اس لیے کہ ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے، اللہ کے گھر میں۔ رسول کے خدا کے گھر میں بت تھے، رسول کے چچا کے گھر میں، رسول کے خدا کے گھر میں بت تھے، رسول کے چچا کے گھر میں بت نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ سے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 150 سال کی تاریخ ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کی ذوق سماعت کے حوالے خاص طور پر یہ 5G کے دور میں جینے والے نوجوان طبقہ جو 12 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، واٹس ایپ کی یونیورسٹی پہ گھومتا رہتا ہے، اسے پتہ تو چلے کہ فرش اعظم میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے۔
اگر گھر سے نکلے ہو جلوس کے نام پر تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے فیس بک کی یونیورسٹی چیک مت کرو، اس لیے کہ کالج سے نکلے ہو تو اسکول تک جاؤ، کالج تک جاؤ اور کلاس کو اٹینڈ کرو۔ گھر سے اگر نکلے ہو مجلس کے نام پر، جلوس کے نام پر، تو پھر فرش اعضا تک آؤ، اس لیے کہ اگر تم کلاس کو اٹینڈ نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ جو اس مقصد کو سمجھ گیا اور اس ایب کو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے عظمت عالم۔ تو برادر عزیز مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ دعوت ذو العشیرہ، دسترخوان کس کے گھر میں بچھا؟ ہم نے کسی ایسے کو نہیں مانا ہے کہ جس کا نام لینے کے بعد سر جھکے، بولیے نا۔ ہم نے ایسے کو مانا ہے کہ جس کو ماننے کے بعد سر اٹھتا ہے۔ جناب ابو طالب کے دولت کا دے پر غریب خانہ نہیں۔ یہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں سب کا منہ بھی توڑا جائے گا، قلم بھی توڑا جائے گا، اور بے حساب پڑے گا، بے حساب، انلیمیٹڈ فری۔ سمجھئے آپ؟ یہ جو غریب کثیر العیال لکھتے ہیں جناب ابو طالب کو، ارے دولت کا دے جناب ابو طالب پر توحید کے حوالے سے پہلا دسترخوان بچھا، سارے کے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا گیا۔ یہ مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر کھائے بھی یہ تذکرہ سنا جاتا ہے۔ ہم دعوت ذو العشیرہ کے بھوکے نہیں ہیں۔ ایک اور رمضان میں مجلس مولا کائنات مدرسہ حسن میں ہو رہی ہے، نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، فرش اعضا پر آؤ، پنڈت جی دیکھو رو رہے ہو مندر کے اندر، کہتے ہو نوجوان نہیں آتے، او ملا مسجد سے نکل کر آ، مدرسہ حسن میں دیکھ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے، او پادری کلیسا سے نکل کر، چرچ سے نکل کر آ، دیکھ مدرسہ حسن میں نوجوان بیٹھے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس حسین نہیں ہے، ہمارے پاس حسین ہے۔ ہمارے پاس حسین ہے، حیدری۔ تمہارے پاس حسین نہیں ہے، ہمارے پاس۔ ملا پریشان ہے، پنڈت پریشان ہے، پادری پریشان ہے، ہمارے نوجوان نہیں آتے، ہمارے نوجوان نہیں آتے، اور ہمارا جلوس ہی کامیاب ہوتا ہے، ہماری مجلسیں ہی کامیاب ہوتی ہے نوجوانوں کی وجہ سے۔ یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق یہی ہے کہ ان کے پاس حسین نہیں ہے، اور ہمارے پاس ارے آپ ہی کی زبان بول رہے ہیں، کون سا بنگال سے تھوڑی نہیں آئے۔ صلوات پر محمد والے۔ اور ہمارے پاس حسین ہے۔ دعوت ذو العشیرہ بہت قیمتی میٹر ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا پریپیئر کیا ہے اس لیے کہ سبجیکٹ تھوڑا سا وزنی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے۔ دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام ہوا، رسول اللہ جب اپنی جگہ سے کھڑے ہوں کہ کچھ بولے، ایک تو بڑی ایج والا رہا، بڑی ایج والا، اب میں ٹرانسلیٹ کروں، عمر والا، بڑی ایج والا تھا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا تھا۔ ابو لہب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر کہتا تھا دیکھا نہیں انہوں نے جادو کر دیا، ابا کچھ سمجھایا تھے تو لوگ کا دماغ گھوم جائے، بس معاملہ سمجھے بات۔ مجمع صاحب کھایا پیا ہو تو دوسرے دن تو پتہ چل گیا تھا کنفرم کہ یہ کھلا ہی اس لیے رہے ہیں کہ سنائیں گے، یہ کھلا ہی اسی لیے رہے ہیں کہ یہ سنائیں گے۔ تو جب دوسر کے دن بلاوا گوا تم نہ آبا چاہت رہا نا، مگر جن کے پیٹ میں میدے کی جگہ بورا لگا ہو، جو کھانے پر آئے تو پورا باغ کھا جائے، ہاں یہ آپ کا حق ہے بولنا، یہاں
یہاں پر تو خاموش نہیں رہا جا سکتا نا, یہاں تو بولنا. یہ اتنے کھانے میں آگے تھے کہ اگر ان کو پورا باغ مل جائے تو بغیر ڈکار کے لعنت بے شمار, لعنت بے شمار, لعنت بے شمار. لہذا یہ پھر سے آئے سیکنڈ ڈے, پھر سے کھائے پیے. اب تاریخ کو اس میں بوٹی دکھتی ہے, نمک دکھتا ہے, روٹی دکھتی ہے, سالن دکھتا ہے, ہڈی دکھتی ہے, گوشت دکھتا ہے. یہ تاریخ کا مسئلہ ہے. مگر جو ہم علی والوں کو دکھتا ہے وہ ہمارا حق ہے کہ ہم بتائیں ہمیں کیا دکھتا ہے. دعوت ذوالعشیرہ نہ روٹی کا نام ہے, نہ بوٹی کا نام ہے, نہ سالن کا نام ہے, نہ بریانی کا نام ہے, نہ ہڈی کا نام ہے, نہ عدلے کا نام ہے, نہ پٹ کا نام ہے, نہ اگلے سینے کا نام ہے. گوشت میں سب سے اچھا یہی ہوتا ہے, اسی لیے نام دے لیا. صلوات بر محمد والے بلند ترین صلوات پڑھیں تو آگے عرض کیا جائے. لہذا روایتوں میں کیا کیا لوگوں کو ملتا ہے ہم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں کیا ملتا ہے اور ہمیں کیا دکھتا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں, وہ ہمارا حق ہے. تابوت کے سامنے مولا کائنات کا تذکرہ ہے, آپ چاہے جیسے سنیے. ہمیں کیا دکھتا ہے دعوت ذوالعشیرہ دو وعدوں کا نام ہے, نان, بوٹی, روٹی, گوشت, سالن. اس کا نام دعوت ذوالعشیرہ نہیں ہے. دو وعدوں کا نام ہے. ایک وعدہ جو علی نے نبی سے کیا, اوئے ہوئے میں آپ کے سننے پہ قربان. ایک وعدہ جو علی نے نبی سے کیا, ایک وعدہ جو نبی نے, اے کاش کہ میں سمجھا لے جاتا. ایک وعدہ, بہت بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں, ایک وعدہ جو علی نے نبی سے کیا, ایک وعدہ جو نبی نے. یہ دونوں وعدہ تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ نوجوان سمجھے. وعدہ کیا ہے؟ کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے, جو بھی میرے اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا, وہ میرا بھائی, وہ میرا ناصر, وہ میرا جانشین, وہ میرا خلیفہ, وہ میرا وزیر. علی اپنے جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا ناصر کا, یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی مدد کروں گا. اے اللہ کے رسول, رسول اللہ نے کہا علی تو میرا وزیر, تو میرا جانشین, تو میرا خلیفہ. دو وعدے. موبائل بات ہے کہ سنا, بڑی محنت سے پڑھی تمجلی سے. صلوات پر محمد وعلی محمد. تاریخ اسلام دعوت ذوالعشیرہ دو وعدوں کا نام. ایک وعدہ علی نے نبی سے کیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک وعدہ علی نے, ایک وعدہ نبی نے. جو میرے مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین. علی کھڑے ہوئے, وعدہ کیا میں ساتھ دوں گا. علی نے وعدہ کیا, رسول نے کہا تم میرے جانشین. دو وعدے علی کا نبی سے, نبی کا, نبی کا, میں سن نہیں پایا, نبی کا علی سے وعدہ. سوال, کیا یہ وعدے پورے ہوئے؟ تو کہا مولانا تاریخ اٹھا کر دیکھیے, بدر, احد, خیبر, خندق, ہجرت, بستر. ارے کیا سننا ہے آپ؟ بدر, احد, خیبر, خندق, ہجرت, بستر, یہ سب کچھ ہے علی کے وعدے کی وفا کا نام. تو علی نے تو وعدہ وفا کر دیا, نبی کا وعدہ کہا غدیر. غدیر. اب کہتا ہوں فن خطابت کے اعتبار سے آپ کے ذوق سماعت کے حوالے ایک جملہ توجہ. کچھ لوگوں نے عالم اسلام میں ڈیوائیڈ کیا, کہا یہ لوگ جو علی علی کرتے ہیں یہ ہے علی والے, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں یا نبی سلام, یہ کون ہے؟ کہا یہ ہے نبی والے. کیا ڈیوائیڈ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. کہا یہ لوگ جو مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یہ ہے
آج کے بعد سے بدر ہم پڑھیں گے، خیبر ہم پڑھیں گے، خندق ہم پڑھیں گے، احد ہم پڑھیں گے، غدیر آپ پڑھیے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ سلامت رہے۔ آپ یہ کہتے ہیں یہ علی والے، تو ٹھیک ہے، بدر ہم پڑھیں گے، خیبر ہم پڑھیں گے، خندق ہم پڑھیں گے، صحابہ ہم پڑھیں گے، غدیر آپ پڑھیے۔ اس لیے کہ ان سب سے ہمارا مسئلہ ہے، غدیر سے۔ صلوات بر محمد۔ بلندیوں کو منظر کہاں سے لاؤ گے؟ بلندیوں کو منظر کہاں سے لاؤ گے؟ طہارتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ طہارتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ تو رسالتوں کا مقدر کہاں سے لاؤ گے؟ رسالتوں کا مقدر کہاں سے لاؤ گے؟ تو بیان اپنی بڑائی کے تم کہیں بھی کرو، اپنی بڑائی کے تم کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر لہذا آج کے بعد پوری تاریخ اسلام ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم علی والے۔ غدیر غدیر، ہاں آپ پڑھیے، اس لیے کہ آپ نبی والے۔ بس یہی تک آپ کو لے کر آنا تھا، آپ آمادہ ہو گئے۔ اب سنیے جو سنانا چاہتا ہوں۔ دو وعدے، ایک وعدہ علی نے، ایک وعدہ نبی نے۔ آپ جانتے ہیں علی کے اس وعدے کی وفا کے لیے 23 سے 24 منٹ ہو چکے ہیں، مجھے 15 منٹ میں 20 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنا۔ توجہ، علی نے اس وعدے کی وفا کے لیے کیا کیا کیا؟ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ نے وصیت کی اپنے بیٹے حسنین کریمین علیہ السلام سے، یہ کہا کہ یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے گھر میں فاقے نہ ہونے پائیں، کتاب خدا کو کبھی فراموش نہ کرنا، ہمیشہ اس سے متمسک رہنا، خانہ خدا کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ اسی لیے امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں پاپیادہ حج کیے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اور جہاں ساری وصیتیں کی ہیں، نوجوان سنیں، خدا کے لیے، خدا کے لیے، یہ بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، آپ یہ بچے جو ہیں 8 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے، 16 سال کے، وہ اس کو سنیں۔ مولائے کائنات نے ایک وصیت اور کی، اور وہ وصیت کیا تھی کہ اے حسنین، جب میرے جنازے کو دفن کرنا تو نشان قبر کو مٹا دیں۔ نہ میں بھی مصائب پر نہیں آیا، خدا کے لیے سنیے گا، میں تاریخ چاہتا ہوں آپ سمجھیں اس کو، اور میں 150 سال کی تاریخ کو 15 سے 20 منٹ کے اندر چاہتا ہوں کہ ڈسکس کر کے ختم کر دوں۔ توجہ، یہ مولا کائنات نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ علی نے اپنی پوری زندگی، ایک صلوات پڑھیں، جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی اس وعدے کی وفا کے لیے صرف کر دی، خرچ کر دی، یعنی اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ علی نے وعدے کی وفا کے لیے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو مولا کائنات نے قتل کیا۔ زمین کا جھگڑا نہیں تھا، خاندان کا جھگڑا نہیں تھا، عشیرے کا جھگڑا نہیں تھا، قبیلے کا جھگڑا نہیں تھا، میڑی کا جھگڑا نہیں تھا، برہے کا جھگڑا نہیں تھا، بسے کا جھگڑا نہیں تھا، بگھے کا جھگڑا نہیں تھا، صرف وہ ایک وعدہ۔ آپ چاہے جیسے سن لیں، وہ ایک وعدہ۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لال، اگر ایک ایک آدمی کے چاہنے والے 10 بھی ہوئے تو اس وقت علی کے دشمنوں کی گنتی، عدد، شمار لاکھوں کے اوپر جاتی ہے۔ اے حسنین، اے میرے بیٹو،
علی کی تعویذ قبر اس لیے مٹا دینا کہ یہ عرب جب یہ کسی سے بدلہ نہیں لے پاتے تو یہ نبش قبر کرتے ہیں، قبر کو کھودتے ہیں. میں مثال دوں گا، دلیل دوں گا، توجہ غور سے سنیے. یہ نبش قبر کرتے، مولانا توجہ، سید توجہ، یہ نبش قبر کرتے، دین جنازے کو نکالتے ہیں اور جنازے کی بے حرمتی. اے میرے لال حسنین، علی نہیں چاہتا کہ علی کے جنازے کی بے حرمتی ہو. تعویذ قبر کو مٹا دینا. سوال، کب پتا چلا کہ علی نجف میں دفن ہے؟ ڈاکٹر انکل بہت غضب کی بات ہے، توجہ، خاص طور پہ بزرگ توجہ، نوجوان خدا کے لیے توجہ. کب پتا چلا کہ علی نجف میں ہے؟ اچھا سنیے، علی کی ذات گرامی کیا ہے؟ ابھی میں موریشس میں تھا، میں نے وہاں کے ریڈیو کے لیے 5 پروگرام دیے اور مولا کائنات کی فضیلت کو غیر مسلم تاریخ نویسوں نے جو علی کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے وہاں کوٹ کروایا. آج وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے وہ کوٹ کرتا کہ کس نے کیا کہا. حد یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی علی کے بارے میں لکھتا ہے. حد ہے حد. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی علی کے بارے میں لکھتا. توجہ، مولا کائنات شیعوں کے لیے خلیفہ بلا فاصل، اسی پر جیئیں گے اور اسی پر مریں گے. اسی پر جیئیں گے اور نہیں، میں سن نہیں پایا. ارے ڈر کے کاہے بولنے بھائی؟ اسی پر جیئیں گے اور اسی پہ مریں گے. خالی مولوی کا مطلب یہ نہیں کہ محراب کا امام، اس کا مطلب ہے کہ چوراہے پہ لاٹھی چلانا بھی جانتا ہو. سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اسی پر جیے ہیں اور اسی پر. علی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. علی پہلا تھا، پہلا ہے. کوئی ٹینشن نہیں نا، کوئی ٹینشن نہیں. علی پہلا تھا، علی پہلا ہے، علی پہلا رہے گا. توجہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں ہی صحیح مگر علی کو مانا. یعنی ایک کا مطلب طے ہے کہ بغیر علی کے مانے نیا کہوں کی پار نہ ہوئی ہے. یہ تو طے. تو ہم نے پہلا مانا اور کسی نے مگر مانا ہے. تو چلیے، ہم بہت کم تھے، پتہ نہ لگا سکے، آپ پتہ لگا لیتے کہ علی کہاں ہے. ہم پتہ نہیں لگا سکے، نو پرابلم، آپ پتہ لگا لیتے. مگر آپ جو السلام علیکہ یا امیر المؤمنین اول المظلوم، یہ جو زیارت کا فقرہ ہے، آپ کیا جانے خیبر اور خندق میں داد دینے والے اور سبحان اللہ کہنے والے کبھی مظلومیت مولا کائنات کو بھی سنیا ہے. کس درد سے اور کس کرب سے علی کی ذات گزر گئی. اسی لیے ڈاکٹر علی شریعتی نے بڑا خوبصورت فقرہ مولا کائنات کی بارگاہ میں کہا یوں تو علی نے جتنا بولا ہے سب سننے کے لائق ہے، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ سننے کی ضرورت ہے علی کی خاموشی کو. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے حضرت آل محمد. جس کو سب سے زیادہ سنا جانا چاہیے وہ کیا ہے؟ علی کی خاموشی. علی کی خاموشی. مولا کائنات کی شہادت سن 40، میں نے کہا میں 150 سال کو سمیٹ رہا ہوں. توجہ،
مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری سن میں ہوئی. مولا کائنات کی شہادت کے بعد تخت خلافت و حکومت پر بنو امیہ کے زر خرید بیٹھتے رہے. لعنت بے شمار. اور ایک دو نہیں، 9 سے لے کر 12 تک حاکم سن 40 ہجری کے بعد بنو امیہ کے علی کی شہادت کے بولتا کائنہ علی کی شہادت کے بعد 9 سے لے کر 12 حکومتیں بنو امیہ کی نہیں. اور جب بنو امیہ کا اقتدار ختم ہوا اور بنو عباس کا پہلا حاکم جس کا نام صفاح تھا اور اپنے کاموں کی وجہ سے صفاق تھا، کاش کہ آپ جملے کی قدر کر لے جاتے. نام صفاح اور ورکنگ صفاق. نام صفاح اور بائی ورک صفاق. مولا کائنات نے کیا وصیت کی تھی؟ نشان قبر کو مٹا دینا. وائی ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کہا یہ عرب جب کچھ نہیں بگاڑ پاتا دین قبر کو کھودتا ہے، جنازے کو نکالتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے. جانتے ہیں یہ صفاح جو بنو عباس کا پہلا، علماء کی موجودگی میں بیان دے رہا ہوں، بھولیے گا نہیں اس کو. صفاح جو پہلا بنو عباس کا خلیفہ تھا، جیسے ہی تخت حکومت پر بیٹھا، جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ بنو امیہ کے جتنے بھی حاکم گزرے ہیں سب کی قبروں کو کھودوا کر، ان کے جنازے کو نکلوا کر، آگ میں جلوا کر، رات کو ہوا میں اڑوا دیا. ہوس کیا نام ہے اس کا؟ ارے ابھی تو بتائیں، بولتا کیا ہے کیا نام ہے اس کا؟ صفاح. سین فے الف ہا ہا جس کو ہے کہتے ہیں صفاح. صفاح تھا، ظالم تھا. اس نے بنو امیہ کے سارے حاکموں کے جنازوں کو نکلوا کر اس کو اب بھی نہیں سمجھے علی نے کیوں کہا تھا؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ میری مجلسیہ کا خیال نہ رکھیے، میرے روزے کا خیال رکھ لیجیے. صلوات بر محمد والد. میرا وقت ختم ہو رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں. صفاح پہلا حاکم بنو عباس کا جب یہ تخت پر بیٹھا، اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بنو امیہ کے جتنے حاکم گزرے سب کی قبر کھودوا کر، جنازے نکلوا کر، آگ میں جلوا کر، ہوا میں ان کی رکھیا کو گنگا جی میں سمرپت کر دیا. اب بھی نہیں سمجھے کہ سمجھاؤں؟ ہاں، سمرپت کر دیا، گنگا جی میں اس کو بہا دیا، ہوا کے حوالے کر دیا. اب سنیے، صفاح، ہادی، مہدی، منصور، معاملہ ہوتے ہوتے چھٹے حاکم پر پہنچا، نام ہے ہارون الرشید لعنت اللہ علیہ. اب سن کا نام لوں آپ کے، کس سن کی بات ہے؟ 170 ہجری سن. بولو. سن 170 ہجری جب یہ ہارون الرشید بنو عباس کی جانب سے خلیفہ بنا، اور مسلمانوں کا خلیفہ کتے کا شوقین. مسلمانوں کا خلیفہ، شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں، شرم بھی نہیں آتی. مسلمانوں کا خلیفہ، ارے جب بندر سے نہ شرمائے تو کتے سے کہاں شرمائے؟ ہاں، یہ نہ بلی سے شرماتے ہیں، نہ بندر سے شرماتے ہیں.
اسی لیے ان کے ہاں نام اگر آپ دیکھیں تو کوئی ابن حجر ہے، کوئی ابن عصفور ہے، کوئی ابن کثیر ہے. ٹھیک ہے، ابن حجر کا بھی جواب نہیں ہے. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، بہت خوب. میں تفصیل ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد علیہ. بے شمار لعنت. اب سنیے جو روایت میں ملتا ہے، یہ 170 ہجری یعنی اگر 170 ہجری سن میں سے، بھیا کو جگائیے، بہت قیمتی بات ہے. اسماعی فم کیجیے. ہاں اسماعی فم سنیے. صلوات بر محمد والے. بہت قیمتی بات ہے. ختم کرو مجلس کو مکمل کرو. توجہ. 170 ہجری سن میں سے اگر آپ 40 کو مائنس کر دیجئے کتنا بچا؟ 130. یعنی 150 سال کے قریب لوگوں کو نہیں پتا تھا علی کہاں ہے. اب جب میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے سنا ہوا پڑھ رہے ہیں. چیلنج ہے میرا کہ آپ کہیں گے کہ سنا ہوا پڑھ رہے ہیں، مگر جتنی دور سے میں لے کر گیا ہوں اتنی دور سے آپ ابھی تک عمر کی جس منزل پر ہیں ابھی تک گئے نہیں ہوں گے. توجہ. 150 سال کے بعد کیسے پتا چلا علی نجف میں ہے؟ یہ ہارون رشید کتے کا شوقین یہ شکار کے لیے نکلا، ایک ہرن کو دیکھا، کتوں کو ہرن کے پیچھے. ارے اب تو بولیے. یہ کتے ہرن کے پیچھے، چوپائے یہ بھی ہے، چوپائے وہ بھی ہے، مگر وہ بلندی تک گیا. اب آپ جملے کا لطف نہ لے تو میں کیا کروں؟ وہ بلندی تک گیا، پتا چلا حلالی کی قسمت میں بلندی ہے. اب سنیے گا برادر عزیز، روایت میں ملتا ہے اس نے دیکھا کہ یہ بھی جانور وہ بھی جانور. اب پڑھنا میرا کام ہے اور سمجھنا آپ کا کام ہے، دونوں کام میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا. توجہ چاہتا ہوں. اب وہ بادشاہ حیران، جانور وہ بھی ہے، جانور یہ بھی ہے، یہ جاتے ہیں وہ نہیں جاتے. میں جملہ دوہرا رہا ہوں، یہ جاتے ہیں. سلام ہے جو لوگ چپ ہیں ابھی ان کو سلام ہے. یہ جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں. وہ تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کتے آج بھی نجف نہیں جاتے. سمجھے آپ؟ یہ جاتے ہیں اور وہ جا بھی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے. اب سنیے، اس نے 2-3 مرتبہ اس کو ریپیٹ کروایا، دوہرایا. جانور کو اپنے بلا لے، ہرن نیچے آ جائے، پھر چھوڑے، ہرن پھر اوپر. اس نے کہا کچھ تو مسئلہ ہے. یہ کب کی بات ہے؟ 170 ہجری سن کی بات ہے. سن 170 یعنی مولائے کائنات کی شہادت کے 130 سال کے بعد
دعوت ذوالعشیرہ کی ایک ہاں کا اثر یہاں تک تھا. کیا دعوت ذوالعشیرہ کی ایک ہاں کا اثر یہاں تک تھا. اور آج بھی جو ہماری مسجد میں بلاس ہوتا ہے, ہمارے جلوسوں میں حملہ ہوتا ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, بس دعوت ذوالعشیرہ کی ہاں پر ہماری ہاں ہے. دعوت ذوالعشیرہ کی ہاں پر ہماری اور ہم مر جائیں گے. نہیں ہوگا, مر جائیں گے. نہیں ہو. اب سنیے, گاؤں والے, محلے والے, علاقے والے سب اکٹھا ہوئے. بتاؤ کیا ہے, بتاؤ کیا ہے یہاں پر. ایک بزرگ نے کہا اگر جان کی امان ہو, یعنی 150 سال کے بعد بھی علی کا نام لینا جرم تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جان کی امان ہو تو میں بتاؤں, جان کی امان ہو تو میں بتاؤں. اور اس کے بعد روایت تو ملتا ہے کہ بادشاہ وقت نے کہا تمہیں جان کی امان دیتا. اس نے کہا یہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے شوہر علی مرتضیٰ کی قبر ہے. یعنی اگر اسے علی کے نام پر غصہ آئے تو کم سے کم رسول اللہ کے نام پر یہ میری جان تو بخش دے. یہ حالت دعوت ذوالعشیرہ کی ایک ہاں. یہ کربلا کچھ اور نہیں ہے, دعوت ذوالعشیرہ کی ایک ہاں کا بدلہ ہے. امام حسن کے جنازے پر تیر نہیں ہے, دعوت ذوالعشیرہ کی ہاں کا بدلہ ہے. یہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ہے, یہ دعوت ذوالعشیرہ کی ایک ہاں کا بدلہ ہے. یہ زینب کے سر سے چادر چھننا ہی نہیں ہے, یہ دعوت ذوالعشیرہ کی ایک ہاں کا بدلہ ہے. یہ علی اصغر کو پانی پلانے کے نام پر حسین ایک قطرہ پانی مانگ رہے ہیں اور نہیں دیا جا رہا ہے. یہ دعوت ذوالعشیرہ کی ایک ہاں کا بدلہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. شام سے لے کر مجلسیں ہو رہی ہے, رات بھر آپ نے جلوس اور اعمال میں گزارا, دن بھر تقریباً نصف پہر 11 بجنے کے قریب پہنچ رہا ہے وقت, اور ابھی بھی آپ مجلس کر رہے ہیں. ہاں, ارے کوئی آئے نہ آئے, جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے پسلیوں پہ ہاتھ رکھے, علی کا 2 حصوں میں تقسیم. جزاک اللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہار باب اذان لیجئے, مجلس میں مکمل کر دیتا ہوں. روایت میں ملتا ہے مولا کائنات 19 تاریخ کو ضربت لگی, کیسے کیسے دن گزرا بتا نہیں سکتا ہوں. اسبق بن نباتہ کہتا ہے کہ چہرے کا رنگ اور کپڑے کا رنگ ایک ہو گیا. زہر اتنا سخت تھا کہ چہرے کا رنگ اور کپڑے کا رنگ. مجھے نہیں لگتا 21 رمضان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ رو لوں, مجھے نہیں لگتا. سادات کرام مجھے معاف کرے, یہ ان کے جد کا دن ہے. ہم غلام زادوں کی حیثیت رہے کہ جو ان کے مصائب کو پڑھ سکے, مگر اتنا ضرور کہوں گا علی نے مجمع کو روک دیا تاکہ زینب کی آواز نہ آئے. یہی کوفہ زینب بیردا. جزاک اللہ. آخری جملے سنیے اور میں مصائب کو مکمل کر دیتا ہوں. مصائب پرانے نہیں پڑھوں گا. ہر بار میرے جگر میں طاقت نہیں ہے, میرے سینے میں طاقت نہیں رہ گئی. 2-4 جملے سن لیجئے. روایت کہتی ہے جب وصیتیں کر لی, اپنے خاندان والوں کو بلایا, اے میرے لال
اپنے مکے ماں کو راضی کرو، اپنے روزوں کو قبول کروا لو۔ سنو گے ارباب اعظم، بی بی ام البنین کو بلایا، کہا علی زندہ ہے، رونے کے سبب کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے میرا ابا کیا قصور ہے؟ آواز دی حسین، حسین کا ہاتھ اٹھایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا، اے ابا جب تک ہاتھ سلامت ہے حسین۔ حیدر مولا، جالی مولا، جالی مولا، جالی مولا، جالی مولا، جالی مولا، حیدر مولا، جالی مولا، جالی مولا، جالی مولا۔ جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ، زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، اب آپ کا غم دل سے جدا ہو نہیں سکتا۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ، ارے تڑپاتی تھی اب تک ہمیں اماں کی محبت، اب دل پہ چلائے گی چھری آپ کی الفت، رہ کے کٹے گا میرا ہر وقت کلیجہ، رہ کے کٹے گا میرا وقت کلیجہ۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا در کا جنازہ، زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا ہے در کا جنازہ، اب چین نہ ہوگا کبھی زینب کو میسر، ارے پانی میں وضو کے لیے دوں گی کسے لا کر، دل روئے گا دیکھوں گی میں جب بھی مصلی، دل روئے گا دیکھوں گی میں جب بھی مصلی۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ، زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ، ارے بن آپ کے جب عید کا دن آئے گا بابا، ارے بن آپ کے جب عید کا دن آئے گا بابا،
روئیں گے اور عید منائے گی یہ دنیا، ہم روئیں گے اور عید منائے گی یہ دنیا۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ۔ ارے ناگاہ صدا باپ کے تابوت سے آئی، ارے بس صبر کرو صبر کرو اے میری جائی، ارے بیٹی میں تمہیں شام غریبا میں ملوں گا، بیٹی میں تمہیں شام غریبا میں ملوں گا۔ نب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ۔ ارے شفر نے کفن باپ کے چہرے سے ہٹایا، اور زینب کلثوم کو نزدیک بلایا، ارے جس وقت کیا آخری دیدار پدر کا، جس وقت کیا آخری دیدار پدر کا۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، نکلنے لگا حیدر کا جنازہ۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ۔ ارے وائس یہ بکا کرتی رہی زینب دلگیر، وائس یہ بکا کرتی رہی زینب دلگیر، ارے تابوت لیے روتے رہے شبر و شبیر، ارے اکبر جو چلا ساقی کوثر کا جنازہ، اکبر جو چلا ساقی کوثر کا جنازہ۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے نکلنے لگا حیدر کا جنازہ۔ ارے بابا کبھی بیٹی کے بنا چین نہ آیا، ارے آپ آئے جو کوفے میں تو مجھ کو بھی بلایا، اب جاؤں گی جس روز بھی کوفے سے مدینہ، اب جاؤں گی جس روز بھی کوفے سے مدینہ۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، جب گھر سے چلا یہ کوثر کا جنازہ۔ زینب نے کہا یاد بہت آگے بابا، اب کون میرے سر پہ بھلا ہاتھ رکھے گا؟ علی مولا، علی مولا،